السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آیت مبارکہ کو ذرا توجہ اور دھیان سے دیکھتے رہیں کہ کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے میں نے آیت نمبر 2 کا ترجمہ کیا اور تفسیر بھی، اور کچھ تفسیر رہ گئی تھی وہ بھی آج سن لیں۔ ناظرین، آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، نہیں شک بیچ اس کے، فیہ بیچ اس کے، ھدی للمتقین، راہ دکھاتی ہے واسطے پرہیزگاروں کے۔ ناظرین، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ پرہیزگاروں کی صفتیں آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 میں بتایا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے راہ دکھاتی ہے، یعنی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار کون لوگ ہیں، ان کی صفتیں جو اگلی آیات مبارکہ ہیں انہی میں بیان کر دی ہیں۔ آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ۔ پرہیزگار کون ہیں؟ وہ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات، انجیل اور زبور، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ وہی ہیں چھٹکارا پانے والے، یعنی رات کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی کو پانے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہی ہیں پرہیزگاروں کی صفتیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک مومنوں کا ذکر فرمایا ہے، اور آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آیت نمبر 3 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور تفسیر بھی کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 3 کا۔ تو ناظرین، آیت مبارکہ کو ذرا دھیان اور توجہ سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں کہ کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ الذین کا معنی ہے وہ جو، یا وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، با کا معنی ساتھ، غیب کا معنی غیب، واو کا معنی اور، یقیمون قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ کا معنی نماز کو، واو کا معنی اور، مما اس چیز سے، رزقناہم، رزق کا معنی ہوتا ہے دینا، رزق دی، نون کھڑی زبر جو آ رہا ہے، نا اس کا معنی ہے ہم نے، رزقنا دی ہے ہم نے، ہم کا معنی ہے ان کو، رزقناہم دی ہے ہم نے ان کو، رزق دی ہے نا ہم نے ہم ان کو، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا لفظی ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور تفسیر بھی کرتے ہیں ہلکی سی۔ ناظرین، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں تک کا ترجمہ اور تفسیر سن لے۔ جو بن دیکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں اسی کو غیب کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا بامحاورہ ترجمہ، اور اب تفسیر بھی اس کی سن لے یہاں تک۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں اسی کو غیب کہتے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں قول، فعل اور اقرار کے مجموعہ کو ایمان کہا جاتا ہے۔ قول، فعل اور اقرار کیا چیز ہے؟ قول کا مطلب ہے یعنی زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت کہنے کے بعد
فعل یعنی کام کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یعنی عمل سے بھی ثابت کرنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین، عربی زبان میں فعل کام کو کہتے ہیں کہ کام کر کے دکھانا۔ مسلمانوں والے کام یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور نفلی عبادات کرنا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور اقرار یعنی زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی تصدیق کرنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، یہ ہے قول، فعل اور اقرار۔ تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو یعنی ان تینوں چیزوں کے اکٹھے ہونے کو، جب یہ تینوں چیزیں ایک انسان میں آ جائیں، جمع ہو جائیں، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اس انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں الغیب سے وہ حقائق مراد ہیں جو عقل و حواس کی رسائی سے ماوراء ہیں، مثلا ذات باری تعالی، وحی الہی، عذاب قبر اور جملہ امور آخرت۔ پس اہل تقویٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے ان حقائق پر ایمان رکھتے ہیں اور عقل و حواس سے ادراک اور احساس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آتا، تب بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہم نے دیکھنا ہے۔ وہی الہی ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے رہے، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور قبر کے عذاب کو ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ اور جملہ امور آخرت یعنی آخرت کے تمام امور پر ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، پس اہل تقویٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے ان حقائق پر ایمان رکھتے ہیں اور عقل و حواس سے ادراک اور احساس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہی متقین لوگوں کی صفتیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ الذین یؤمنون بالغیب کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ آگے ہے ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو درستی سے ادا کرتے ہیں۔ اور نماز کو درستی سے ادا کرتے ہیں، یہ ہو گیا بامحاورہ ترجمہ، اور اس کی تفسیر بھی سن لیجئے۔ یعنی نماز کو صحیح اوقات میں ارکان و سنن کی حفاظت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز باجماعت میں صف سیدھی باندھتے ہیں، کندھے سے کندھا، پیر سے پیر اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا، ان کو درست کرنا نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ تو ناظرین، یہ ہو گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر۔ اور آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو خرچ کرنا ہے نا، یہاں پر یہ خرچ کرنا عام خرچ کرنا ہے، اور جملہ حقوق مالی کو شامل ہے۔ یہاں پر فرض زکوٰۃ کا ذکر نہیں، نفلی صدقہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی صدقے کے بارے میں بتایا ہے کہ نفلی صدقہ سب سے بہترین وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد بھی آدمی غنی رہے، یعنی امیر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا مال و دولت اللہ کے راستے میں دے دے اور پھر خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی رکھ لینا چاہیے۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کی پیٹھ سے شروع ہو، یعنی جو آدمی اپنے آپ سے شروع کرے، سب سے پہلے اپنے آپ پہ خرچ کرے، پھر اپنے والدین پر، بیوی بچوں پر، پھر اس سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر، پھر جو اس سے دور ہیں ان رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھے، اور یہ تمام صدقہ کرنے کے بعد پھر بھی غنی رہے، یہ صدقہ سب سے بہترین ہے۔ تو ناظرین، مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کی، بامحاورہ ترجمے کی اور تفسیر کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی لفظ کے ترجمے یا تفسیر کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی جب 50 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو لائیو آ کر آپ سے ترجمہ بھی سن لیا کروں گی۔ جو حضرات شوق رکھتے ہیں کہ ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں قرآن پاک کا، اور پھر سننے کے لیے ان کے پاس کوئی استاد موجود نہیں اور وہ گھر بیٹھے ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ترجمہ سن لے، تو میں ان کا ترجمہ سن بھی لیا کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، جب 50 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں تو تب لائیو آ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، میرے 47 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی 50 سبسکرائبر مکمل ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے لائیو آؤں گی، اور جو بھی حضرات قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھنے کا اور سنانے کا شوق رکھتے ہیں وہ میری ویڈیوز سے ترجمہ یاد کر لیں اور لائیو آ کر مجھے سنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں جو یہ لفظ ہے یؤمنون، اس کو کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ ناظرین، ذرا دھیان اور توجہ سے اس لفظ کو دیکھیں کہ واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ پر جزم ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنا، اگر الف کے اوپر جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو یہاں پر تھوڑا سا جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں، جیسے یؤمنون۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا ایک ایک حرف سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم سب کا اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔